ہومیوپیتھی ایک محفوظ اور سستا علاج ہے۔ یہ طریقہ علاج بیماریوں کو جڑ سے ختم کرتا ہے اور اس کے کوئی مضر اثرات بھی نہیں ہیں۔ بہترین نتائج کے لیے اسے اپنائیں۔ میری آج کی ویڈیو میں ایک بہت ہی اہم موضوع لیا گیا ہے جس کا عنوان ہے کہ قد چھوٹا کیوں رہ جاتا ہے۔ قد انسان کی خوبصورتی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، کیونکہ جو لوگ قد میں چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ بلا وجہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ جب وہ کسی اپنے دوست کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں یا کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی محفل میں ہوتے ہیں، تو انہیں احساس کمتری ضرور محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ان کا دوست جس طرح سے اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، تو ایسے لوگ جن کا قد چھوٹا ہوتا ہے، اگرچہ ان کی کوئی ڈس رسپیکٹ نہیں ہوتی، لیکن ان کو خود بخود نفسیاتی طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی اگر اچھے قد کے ساتھ ہوتے، بڑے قد والے ہوتے، تو ان کو زیادہ مزہ آتا۔ تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ انسان کے اندر ایک چیز کمی، اگر کسی چیز کی کمی ہے تو اسے ضرور محسوس ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو اس سلسلے میں بہت اہم ہونے والی ہے۔ آپ کو بتایا جائے گا کہ قد چھوٹا ہونے کی کیا کیا وجوہات ہیں، اور پھر اگر ہم کچھ احتیاط کریں یا کچھ ایکسرسائزز کریں تو وہ کون سی ہیں، اور کس عمر تک ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، اور آخر میں کچھ ایک ہومیوپیتھک دوا ہے جو اس سلسلے میں بہت معاون ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہربل ریمیڈی بھی آپ کو بتائی جائے گی جو آپ کے اس مسئلے میں کافی آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ لہٰذا آپ اس ویڈیو کو آخر تک تفصیل سے دیکھیں تاکہ آپ کو اس کا پورا نالج مل سکے اور آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمارے جسم میں قد بڑھنے کا تعلق ہڈیوں کے سروں پر موجود گروتھ پلیٹس اور دماغ کے پیچیٹری گلینڈ سے نکلنے والے ہیومن گروتھ ہارمونز یعنی HGH سے ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ قد چھوٹا رہنے کی اصل وجوہات کیا ہیں، اس کے لیے کون سی ورزشیں ضروری ہیں، اور ہومیوپیتھی اور نیچرل ریمیڈیز میں اس کا کیا بہترین علاج موجود ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی وجوہات کی بات کرتے ہیں، یعنی کازز۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر وجہ کو اچھی طرح سے نوٹ کریں، اور پھر اپنی زندگی میں جو بھی آپ کی لائف سٹائل ہے اس سے آپ ملائیں کہ آپ کس وجہ کا شکار ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے جینیٹکس۔ قد کا 60 سے 80% انحصار والدین کے جینز پر ہوتا ہے۔ اگر خاندان میں سب کا قد چھوٹا ہو تو بچوں کا قد بھی عام طور پہ چھوٹا ہی رہ جاتا ہے، لہٰذا اس چیز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2 ہے ہارمونز کی کمی۔ اگر جسم میں ہیومن گروتھ ہارمونز یعنی HGH یا تھائرائڈس ہارمونز متوازن مقدار میں نہ بن رہے ہوں تو ہڈیوں کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ اسی طرح سے غذائیت کی کمی یعنی میل نیوٹریشن بڑھتی عمر میں، خاص طور پر بچپن اور لڑکپن میں، اگر خوراک میں کیلشیم، پروٹین اور وٹامن ڈی کی کمی ہو جائے تو جسم اپنی پوری صلاحیت کے مطابق نہیں بڑھ پاتا۔ اس کے علاوہ نیند کی کمی۔ گروتھ ہارمونز سب سے زیادہ اس وقت خارج ہوتا ہے جب ہم گہری نیند میں ہوتے ہیں۔
آج کل کے مصروف دور میں اور سوشل میڈیا کے دور میں رات کو دیر تک جاگنے والے بچوں کا قد اکثر متاثر ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے کیا ہمیں روک تھام اور احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟ اس سلسلے میں ہمیں کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر بیماری کے لیے یا ہر وجہ کے لیے دوائیں کھائیں۔ قد بڑھنے کی ایک خاص عمر ہے جو کہ 18 سے 21 سال کی عمر ہوتی ہے۔ اگر ان باتوں پر عمل کیا جائے تو قد کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے متوازن غذا یعنی بیلنس ڈائٹ کا استعمال۔ خوراک میں دودھ، دہی، انڈے، مچھلی، دالیں اور ہری سبزیاں لازمی شامل کریں تاکہ ہڈیوں کو کیلشیم اور پروٹین ملتی رہے۔ بھرپور نیند کرنا۔ بچوں اور نوجوانوں کے لیے رات کو 8 سے 9 گھنٹے کی پرسکون نیند بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح سے باڈی پوسچر، بیٹھتے اور چلتے وقت اپنی کمر کو سیدھا رکھیں۔ جھک کر بیٹھنے سے ریڑھ کی ہڈی دب جاتی ہے اور قد چھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ اب اس سلسلے میں کچھ ورزشیں بھی ہیں قد بڑھانے کے لیے، ان کا بھی سہارا لیا جا سکتا ہے۔ اس میں 2-3 ایسی ورزشیں ہیں جو بھی بہت ہی پازیٹیو رزلٹ دیتی ہیں۔ قد کو متحرک کرنے اور ریڑھ کی ہڈی کے فاصلے کو بہتر کرنے کے لیے ورزش بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی ورزش کا نام ہے ہینگنگ۔ کسی مضبوط بار یا راڈ کے ساتھ روزانہ 2 سے 3 منٹ لٹکنا۔ یہ گریویٹی کے خلاف ریڑھ کی ہڈی کو اسٹریچ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ نمبر 2 ہے کوبرا اسٹریچ، یعنی پیٹ کے بل لیٹ کر ہاتھوں کے بل اپنے دھڑ کو اوپر اٹھائیں۔ یہ ورزش لوور بیک کو مضبوط کرتی ہے اور گروتھ ہارمونز کو متحرک کرتی ہے۔ اسی طرح سے ایک تیسری ورزش ہے جس کا نام ہے اسکپنگ، رسی کودنا۔ ہڈیوں اور مسلز پر مثبت دباؤ ڈالتی ہے جس سے ٹانگوں کی ہڈیاں مضبوط اور لمبی ہوتی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے قدرتی اور نیچرل ریمیڈی کی، جس میں آپ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو صحیح استعمال کریں۔ اسی طرح سے اس کے بعد ہم ہومیوپیتھک کی ایک میڈیسنس ہے اس کا بھی آپ ذکر کریں گے، تو اس کو بھی استعمال کرنے سے آپ کو اس مسئلے سے نجات مل سکتی ہے۔ ایشواگندھا ایک دوا ہے جس کو اسکند ناگوری بھی کہتے ہیں۔ قد بڑھانے کی سب سے مضبوط اور مشہور دوا ہے۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ 1 چائے کا چمچ ایشواگندھا کا پاؤڈر لیں، اسے 1 گلاس نیم گرم دودھ میں اچھی طرح سے مکس کریں اور یہ دودھ روزانہ رات کو سونے سے پہلے پئیں۔ ایشواگندھا جسم میں تناؤ کو کم کرتی ہے اور پچیٹری گلینڈز کو متحرک کر کے ہڈیوں کی کثافت یعنی ڈینسٹی کو بڑھاتی ہے۔ بہتر نتائج کے لیے اسے کم از کم 3 ماہ مسلسل استعمال کیا جائے تو بہت فائدہ ہوگا۔
ہومیوپیتھی کی ایک بہت ہی مشہور دوا ہے جو اس سلسلے میں بہت ہی اچھے رزلٹس دیتی ہے، خاص کر کے نوجوانوں میں۔ تو اب ہم اس کا ذکر کریں گے کہ اگر آپ کچھ عرصے کے لیے کم از کم 2 سے 3 ماہ تک اس دوا کا استعمال کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہتر نتائج مل سکتے ہیں۔ یہ بچوں اور نوجوانوں کی بہت ہی کامیاب دوا ہے جسے کہتے ہیں برائٹا کار۔ یہ 30 اور 200 کی طاقت میں لی جا سکتی ہے۔ یہ دوا ان بچوں کے لیے بہترین ہے جن کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما سست یعنی ڈیلیڈ گروتھ ہو، جن کا قد عمر کے لحاظ سے چھوٹا رہ گیا ہو، جو بار بار گلے کے امراض کا شکار ہوتے ہوں، تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ عام طور پر برائٹا کارب 30 یا 200 کی طاقت میں استعمال ہوتی ہے۔ کبھی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کی طاقت بڑھائی بھی جا سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے 5 قطرے روزانہ صبح آدھا کپ پانی میں ڈال کے لیے جائیں۔ یہ جسمانی میٹابولزم کو درست کر کے قد کے رکنے کی عمل کو دور کرتی ہے۔ آخر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو میری یہ باتیں پسند آئیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس پریشانی کا شکار ہیں، مثلا اگر والدین کا قد چھوٹا بھی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اس طرح سے نہ ہوں، تو وہ ضرور میری بتائی گئی ہدایات پہ عمل کریں۔ انشاءاللہ ان کو ضرور فائدہ ہوگا اور ان کو ضرور ایک دائمی خوشی ملے گی۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں کسی نئی ویڈیو یا نئی ریسرچ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔